أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. محترم حضرات، میں نے والشمس وضحاہا میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی تھی. وہ فرماتے ہیں، ان کا اپنا قول ہے کہ سورہ واللیل یہ سورہ ابو بکر ہے اور سورہ ضحیٰ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے، بلکہ یہ دو سورتیں جو ایک ساتھ ذکر کی جا رہی ہے، والضحیٰ اور الم نشرح. یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو بہت ہی عمدہ طریقے پر بیان فرمایا ہے. عاشقوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. عشق نبوت کا یہی تقاضا ہے کہ شان نبوت کو اسی طرح سے سنا جائے. چنانچہ واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا. کچھ وقت تک کے لیے وحی کا یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جس میں وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا. ایک تو اس وقت موقوف ہوا تھا جب پہلی آیت کریمہ، پہلی سورت شریفہ نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی. اس کے بعد جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس زمانے سے ایک الگ زمانہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت تک کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، رک گیا تھا. اس بات کا علم کافروں اور مشرکوں کو ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑانا شروع کیا.
اس سلسلے میں ایک روایت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیماری کی وجہ سے 2 یا 3 راتیں رات کی نماز پڑھنے کے لیے، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، رات میں اٹھ کر جو نماز پڑھتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد، اپنی بیماری کی وجہ سے 2 یا 3 راتیں نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی اور یہ وحی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوسروں کو سناتے تھے، اور اسی وحی کو آپ قیام اللیل میں پڑھتے بھی تھے، رات کی نماز میں۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہے، اور ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیماری کے باعث رات میں 2 یا 3 راتیں ایسی گزری کہ اٹھ نہیں سکے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو لہب، اس کی بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہوتی تھی، جس کا نام ام جمیل ہے، میں نے بتایا تھا کہ رہائش کے اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متصل ان کا گڑھ تھا، ابو لہب کا، رشتے میں چچا ہے لیکن آپ کا اور آپ کے دین کا دشمن ہے۔ ام جمیل کو جب اس بات کا علم ہوا تو آ کر کے آپ کو یہ طعنہ دینے لگی کہ محمد، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے آنا بند کر دیا ہے، اور مراد اس سے حضرت جبرائیل ہے، کیونکہ وہی لے کر کون آتے تھے؟ حضرت جبرائیل، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ام جمیل کافرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طعنہ بھی دے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شیطان کہہ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آنا بند کر دیا ہے۔ ایک روایت یہ ذکر کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ طعنہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سنتے ہوں گے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یہ ایک تصور کرنے کی چیز ہے۔ آپ کس قدر اس کو سننے کی بنیاد پر دل برداشتہ ہوتے ہوں گے۔ کافروں اور مشرکوں کو بھی جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک طعنہ یہ دیا کہ وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَقَلَى، وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَقَلَى، کہ تمہارے پروردگار نے تم کو چھوڑ دیا ہے، وَقَلَى، اور اب وہ تم سے کیا ہو چکا ہے؟ ناراض ہو چکا ہے۔ یہ طعنہ کیونکہ اگر اس نے تم کو نہ چھوڑا ہوتا اور تم سے ناراض نہ ہوا ہوتا تو تمہارے اوپر وحی کے آمد کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ بند نہ ہوتا۔ اس طرح طعنہ دینا شروع کیا۔ تو ایک جانب میں ان وحی کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا ہے، یہ بھی آپ کے لیے باعث تکلیف ہے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وحی یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے روحانی غذا تھی۔ وحی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو اس سے تقویت ملتی تھی۔ تو سلسلے وحی بند ہوا، اس کی بنیاد کے اوپر بھی آپ کو اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی، اور اوپر سے یہ مشرکین، ام جمیل، یہ کفار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طعنہ دے رہے تھے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور اب آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہے بلکہ کیا ہو چکا ہے؟ ناراض ہو چکا ہے۔ یہ طعنہ دے رہے تھے، جس کو لے کر کے طبیعت میں ایک انقباض کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔
آپ کہیں گے کہ بہت بھاری لفظ کہہ دیا، میں تھوڑا اب اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ سب چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر انقباض، یہ صوفیہ جو ہے نا، صوفی لوگ، ان کا ایک ڈیفینیشن ہے ان کی زبان کا، ان کی ایک پریبھاشا ہے۔ انسان کی انقباض، انسان کی اس روحانی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان میں مایوسی چھا جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کے اندر کچھ نہ کرنے کا، کچھ کام نہ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور یوں کہا جائے کہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور ہر جگہ کے اوپر اس کو نیگیٹو ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ انقباض۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ان دو وجہ سے، ایک تو وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ لوگ طعنہ دے رہے تھے، اس کی وجہ سے طبیعت میں ایک افسردگی چھائی ہوئی تھی، ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت غمگین نظر آ رہی تھی۔ اور یوں اس کو کہنا زیادہ بہتر رہے گا، مناسب تو نہیں لگتا ہے کہ آپ کی شان میں اس بات کو، اس لفظ کو بھی استعمال کیا جائے، مگر بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، گویا کہ ایک نا امیدی سی محسوس ہونے لگی، اس کو کہتے ہیں انقباض۔ اس کے مقابلے میں ایک کیفیت ہوتی ہے بسط کی کیفیت، یعنی انسان کی روحانیت، انسان کی روح میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس سے انسان ایک دم حشاش بشاش اور ایک دم خوش نظر آوے، اور ہر کام کرنے کے لیے وہ تیار، ہر چیز کرنے کا اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ کیفیت پیدا ہوئی، کون سی؟ انقباض کی کیفیت پیدا ہوئی ان طعنوں کو سننے سے۔ آپ میں کا کوئی کام کر رہا ہو، ہم میں کا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کام کے اندر کچھ وقفہ آ جائے تو جن لوگوں کو یہ کام پسند نہیں ہے وہ کیا کہیں گے؟ مثلا آپ مسجد کے رینوویشن کا کام کر رہے ہوں، اور رینوویشن کو کچھ لمحوں کے لیے اگر روک دیا جاتا، تو اگر، یا آپ اپنے مکان کو تعمیر کر رہے ہیں اور اس مکان کی تعمیر کے کام کو کسی وجہ سے آپ نے روک دیا، تو جن کو آپ کے مکان کی تعمیر پسند نہیں تھی وہ آپ کو کیا دیں گے؟ طعنہ دیں گے، یہ بڑا بنگلہ بنا رہا تھا۔ اب اس کے بعد، اس طعنے کو سننے کے بعد انسان کے دل کے اوپر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو کچھ نا امیدی سی لگتی ہے، اور اس کے خیالات کچھ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، بس اسی کیفیت کو کیفیت انقباض کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیفیت پیدا ہوئی انقباض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد نبی کو تسلی دی تیسری آیت میں، کہ ام جمیل کا یہ طعنہ کہ آپ کے شیطان نے آپ کے پاس آنا بند کر دیا ہے، مشرکوں کا یہ استہزاء اور آپ کے لیے یہ مذاق کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور تمہارا رب اب تم سے ناراض ہو چکا ہے، بلکہ تم پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ محمد سنو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کے چڑھتے ہوئے وقت کی، وَالضُّحَىٰ، دن کا چڑھتا وقت۔ ایک وقت تو وہ ہوتا ہے کہ سورج جب روشن ہوتا ہے، جس کو اشراق کا وقت کہا جاتا ہے، سورج نکلا اور پھر جو ہے کائنات کو وہ روشن کر دیتا ہے، اس وقت کا نام کیا ہے؟ بولو، اشراق کا وقت ہے۔ اس بورڈ کے اوپر بھی آپ کو اشراق نظر آتا ہوگا، کہیں کہیں آتا ہے، یہاں پر بھی۔ تو یہ اشراق کا مطلب کیا ہے؟ اشراق یہی ہے کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو وہ اس کائنات کو روشن کر دیتا ہے، اور اس موقع پر 2 4 6 رکعتیں جو نفل کی پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ اب یہ دن چڑھتا ہے، سورج اور بلند ہوتا ہے، بلند ہوتے 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 سورج اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی تپش کی وجہ سے زمین کے اوپر جو ریت ہے وہ گرم ہو جاتا ہے،
زمین کے اوپر جو ریت ہے وہ ریت کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے، یعنی زمین گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت کو عربی زبان میں ضحیٰ کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ضحیٰ. ضحیٰ یعنی کہ سورج کے چڑھنے کا وقت، دن کے چڑھنے کا وقت. اور اسی نماز کو عربی، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے دن کے چڑھنے کے بعد، یعنی 9-10 بجے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، عربی زبان میں اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. اور آپ نے جو پڑھا ہے اس نماز کو چاشت کی نماز پڑھا ہے. پڑھا نہیں؟ کیوں کہ یہ چاشت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، ضحیٰ کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، جس کے بڑے فضائل. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاۃ الضحیٰ، تو فرمایا ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھی ہے. ثابت ہے، علماء فرماتے ہیں احادیث سے آپ نے 2 رکعت بھی پڑھی ہے، آپ نے 4 رکعت بھی پڑھی ہے، اور آپ نے 8 رکعت بھی پڑھی ہے. یہ 3 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور اکابرین کا معمول رہا ہے چاشت کی نماز میں 12 رکعت پڑھنے کا. 2 سے لے کر کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، جس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. چونکہ یہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں کی نماز ہے. یہ خیر اس کا یہ موقع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ، اس وقت کی قسم کھائی جس وقت کو میں نے ابھی بیان فرمایا. ایک دوسرے نمبر پر قسم کھائی واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم اذا سجا، جبکہ یہ رات چھا جائے، سکون کے ساتھ اس کے اوپر چھا جائے. دیکھو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها میں کتنی قسمیں کھائی تھی؟ 7 قسمیں کھائی. اور کتنی باتوں کے اوپر؟ صرف 2 باتوں پر. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 7 قسمیں کھا کر کے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملایا وہ ناکام ہوا. قسمیں کتنی کھائی؟ 7 قسمیں کھانے کے بعد 2 باتیں بیان فرمائی. یہاں 2 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی 9 باتیں بیان فرماتے ہیں. بڑا عجیب ہے یہ، اس کا انداز نرالا ہے. اب فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی، وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے موقوف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا آپ کا پروردگار آپ سے ناراض ہے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. وحی کے سلسلے کے موقوف ہونے کی حکمتیں ہم جانتے ہیں. یہ ایک نظام کائنات ہے، یہ ایک یونیورسل سسٹم ہے کہ اس سسٹم کے اندر دن آتا ہے، اور دن میں بھی دوپہر آتی ہے، اور دوپہر کے بعد اندھیرا آتا ہے. والضحیٰ، سمجھیے، دن کے چڑھنے کا وقت. اور یہ وقت جب ختم ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ دن کدھر کو جاتا ہے؟ رات کی طرف جاتا ہے، اور رات کا اندھیرا آ جاتا ہے. کہا اس یونیورسل کے نظام میں، اس کائنات کے نظام میں دن اور رات دونوں کا آنا جس طرح ناگزیر اور ضروری ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ دونوں کا آنا ناگزیر اور ضروری ہے. قرآن کا انداز دیکھو. والضحیٰ، دن کو مشابہت بھی انسان کی خوشی کے ساتھ، انسان کے اچھے حالات کے ساتھ، انسان کی کیفیت بست کے ساتھ دن، اور رات مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ انسان کے غم کے ساتھ، انسان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کے ساتھ. کہ جس طرح دن آتا ہے رات آتی ہے، پہلے دن ہوتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر رات بھی کیا ہو جاتی ہے؟ چلی جاتی ہے، اور پھر کیا آ جاتا ہے؟ دن آ جاتا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہے اور انسان کی زندگی کے اندر غمی بھی آتی ہے. مگر جس طرح رات یہ ایک عارضی چیز ہے، وقتی چیز ہے، آئی پھر چلی گئی، اسی طرح انسان کی زندگی میں یہ غمی کے حالات، یہ افسردگی، یہ غمگینی، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ حالات بھی انسان کے لیے عارضی ہے. یہ بھی ایک دن کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اے نبی، تمہارے اوپر
وحی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا تو چلتا رہے گا، ایسا چلتا رہے گا کہ آپ کی زندگی کے آخری دن تک یہ چلتا رہے گا۔ ما ودعک ربک وما قلی، ان طعنوں کی بنیاد کے اوپر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ کے پروردگار آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، بڑی عجیب بات بیان فرمائے۔ یہاں انسانوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ہم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر بھی اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں۔ اتار چڑھاؤ کے ان حالات کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ انسان کبھی مایوس ہو جاتا ہے، کبھی کہتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر تنے تنہا زندگی گزارنی ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اس تسلی میں آپ کی امت کے لیے بھی تسلی ہے۔ کیا تسلی؟ ما ودعک ربک وما قلی، موجودہ حالات ہمارے اوپر ہیں، خاص طور پر اس وطن عزیز کا مسلمان کافی سہما ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو اپنا مستقبل کافی دھندلا نظر آ رہا ہے، اس کو اپنا فیوچر اچھا نظر بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ کبھی ادھر سے کوئی آواز اٹھ رہی ہے، کبھی ادھر سے کوئی آواز اٹھ رہی ہے، اس کو ایسا راشٹر بنا دیا جائے گا اور ان کو ایسا بنا دیا جائے گا اور یہ بنا دیا جائے گا، وہ بنا دیا جائے گا۔ سنو، یہ وقتی حالات ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اس کا ہمارے اوپر حالات کے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے یا اللہ ہم سے پورے طور پر ناراض ہو چکا ہے۔ ہاں، راضی کرے، اگر ناراض بھی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ راضی کریں گے۔ لیکن یاد رہیں، جب صبح ہوئی تھی تو شام ہوئی، اب اگر شام ہوئی ہے تو پھر دوبارہ کیا ہونے والی ہے؟ صبح ہونے والی ہے۔ حالات میں تبدیلی آنے والی ہے، انقلاب آنے والا ہے۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان حالات سے امت کتنی مرتبہ گزری ہے، کتنی مرتبہ اس کو دبایا گیا اور دبانے کے بعد یہ امت ابھری ہے۔ یہ تاریخ میں یہ سب چیزیں نوٹ ہیں، آپ اپنے حالات کو پڑھو۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ حالات کا آغاز تو مکہ المکرمہ سے ہو گیا تھا، ملک شام کی طرف ہجرت کرنی پڑی تھی۔ اتنے سنگین حالات، شروعات کی ہجرت جو نفل تھی، جو ہجرت واجب نہیں ہوئی تھی، کتنے سنگین حالات تھے، بڑے بڑے صحابہ ادھر گئے تھے۔ اور پھر تو حالات اتنے کٹھن ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کو واجب کر دیا کہ اب جس کو بھی اپنے ایمان کے بچانے کی فکر ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ حالات بھی کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ اس مضمون کو قرآن نے بیان فرمایا، یہ وقتی حالات ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محمد، اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہا ہے۔ آپ ہی سے سیدھے بات ہو رہی ہے۔ ایسی چند صورتیں ہیں جن میں سیدھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ صورت والضحیٰ، دوسری صورت اس کے نیچے آ رہی ہے الم نشرح لک صدرک، میں سمجھاؤں گا۔ تیسری صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور چوتھی صورت انا اعطیناک الکوثر۔ یہ وہ چار صورتیں ہیں جس میں خطاب، جس میں بات چیت کا سیدھا انڈائریکٹ ڈائریکٹ گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کسے کر رہا ہے؟ بولو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ اس طرح کے خطاب دوسری صورتوں میں بھی ہوئے ہیں، مگر درمیان میں دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، دوسروں سے بھی خطاب۔ یہاں دو باتیں، ایک تو ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے اللہ کا نبی سے، اور دوسرے نمبر پر صرف نبی سے ہو رہا ہے اور کسی سے نہیں۔ یہ چار صورتیں ایسی ہے کہ صرف براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد کی زندگی اس پہلی زندگی سے آپ کے لیے بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے۔ بعد کی زندگی، اس کے بعد یہ حالات ہے ابھی آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی مخالفت، ابو جہل پورا خاندان
آپ علیہ السلام کی مخالفت پر اڑا ہوا ہے. پورا مکۃ المکرمہ اطراف کے قبائل سب مخالف ہیں. یہ دور کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کا ہے یہ دور گزر جائے گا. ہاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ یقیناً آپ کے بعد کا دور آپ کے لیے، یعنی بعد والا دور اس دور سے آپ کے لیے بہتر ہے. میں اس کو اپنی زبان میں کہوں، یہ گھڑیاں جو اس وقت آپ کی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر گھڑیاں آئندہ آنے والی ہے آپ کے لیے. اس وقت سے بہتر وقت آپ کا آنے والا وقت ہے، آپ فکر نہ کریں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آج یہ تانے دے رہے ہیں، جمیل چچی ہو کر کے ایسا کہہ رہی ہے. ایسے موقع پر انسان واقعی میں ٹوٹ جاتا ہے کہ دوسرے تو دوسرے، لیکن اپنے گھر کے اندر جن سے چچا اور چچی کا رشتہ ہو وہ اس طرح کا تانا دے. کتنا سخت جملہ اس نے کہا کہ تیرا لگتا ہے ایسا، میں دیکھتی ہوں کہ اب تیرا شیطان تیرے پاس نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں محمد وَلَلْآخِرَةُ، آپ کا بعد میں آنے والا دور خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے بہتر ہوگا مِنَ الْأُولَى، اس پہلے دور سے. اور ہوا ایسا. کیسے ہوگا وہ؟ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، القریب آپ کا پروردگار آپ کو عطا کرے گا. فترضیٰ، چنانچہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی نعمتیں دنیا اور آخرت کے اندر عطا کرے گا کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے آپ ایک دم خوش ہو جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى میں بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے دنیا اور آخرت مراد ہے کہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. تو میں پہلے اس کو لیتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنے انعامات سے نوازے گا کہ آپ راضی ہی راضی ہو جائیں گے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتی میں سے جب تک کہ ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں نہ ڈال دیا، جنت میں نہ پہنچا دیا جائے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. کچھ سمجھے؟ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکال کر کے جب تک کہ جنت میں داخل نہ کر دیا جائے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد آپ کی منشا، آپ کی چاہت، آپ کی آرزو کے مطابق اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور آپ کی رضا کس میں ہے بتاؤ؟ اپنے امتی کے ایک ایک فرد کے جنت میں داخل ہونے کے لیے. کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور نبی کی بھی کیا شان کہ نبی نے مانگا تو صرف اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم. حق بنتا ہے کہ اربوں خربوں صلاۃ و سلام پیش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کریں گے. کیا عطا کریں گے؟ آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی. امت کے گنہگاروں کے حق میں نبی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جاؤ نبی تم کو اجازت، سل تعطیٰ، مانگو تم کو دیا جائے گا. امت کے ایک ایک گنہگار کو بخشوا کر کہاں لے جائیں گے؟ جنت پہ لے جائیں گے. فترضیٰ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے اور اللہ اس کو راضی کر دیں گے. قرآن میں یہ وعدہ ہے. شفاعت کبریٰ، شفاعت صغریٰ، ترقی درجات کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن سے لگاؤ تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا میری سیرت سے لگاؤ تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا میری سنت سے لگاؤ تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا میرے دین سے لگاؤ تھا. ہاں نبی ان کے لیے بھی شفاعت کریں گے ترقی درجات کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ فترضیٰ، آپ ضرور راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. مقام محمود عطا کریں گے، جس مقام محمود کو ہم مانتے ہیں، ہے نا. اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ربنا آتنا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. اور ہم نبی کے لیے مانگتے ہیں، آپ اے اللہ آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچا دیجئے. یہ وہ اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے جو ریزرو کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کی زندگی کی یہ دو دور سمجھ میں آئے، ایک دور دنیا ہے اور ایک دور آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کا دور آخرت اتنا بہترین ہوگا، ہاں کہ آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا، اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ اس دور کے اندر ایک دم راضی ہو جائیں گے. کیا کیا نہیں دیا جائے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دوسری بات، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا بعد والا دور یعنی دنیاوی زندگی کا بعد والا دور دنیاوی زندگی کے پہلے والے دور سے بہتر ہوگا. بتایا اس آیت میں کہ آپ کی زندگی کے دو دور ہے، ایک پہلا دور، دوسرا دور ہے. بعد والا دور بہتر ہوگا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے دور میں کیا کچھ نہیں عطا فرمایا. آپ کی چاہت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کامل اور مکمل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک تو کمال دین عطا فرمایا، بہترین دور. دوسرے نمبر پر آپ کو اتنا عطا کیا، کمال نفس عطا فرمایا. آپ کا نفس اور میرا نفس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نفس ہے. ہمارے نفس میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس میں کتنا بڑا فرق. آپ کا نفس کامل ہے، ہمارا تو ناقص اور ادھورا نفس ہے. آپ کو کمال نفس عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام کی سربلندی عطا فرمائی. ہاں نبی کی یہ چاہت تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ میری پشت سے ایک امت پیدا فرما اور اس امت میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور انہی کے اندر سے ایک ایسے رسول پیدا فرما کہ یتلو علیہم آیاتک، جو رسول آ کر کے ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھلاوے، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو دانائی کی بات سکھلائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور نبی کو آخری نبی کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور اب آپ علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ مجھے جو دین عطا فرمایا ہے یہ دین جلد سے جلد دنیا کے چپے چپے اور دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیل جائیں اور یہ چیز میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن میں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے محمد تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج، جماعتوں کی شکل کے اندر، ٹولیوں کی شکل کے اندر، یعنی ایک بہت بڑی مقدار میں اللہ کے دین کے اندر داخل ہو جائیں گے. آج جو تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج تمہارے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس فرشتے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو اس کو لے کر کے آ رہا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس ماحول کو دیکھ کر کے اور اس منظر کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی. چنانچہ آپ دیکھیں نبی کی موجودگی میں 1,24,000 سے زائد حضرات صحابہ تیار ہو گئے. کئی قبائل جو اطراف کے اندر تھے سب مسلمان ہو گئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے دین کو ایسا غلبہ اور نبی کے دین کو ایسی سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائی کہ بڑے بڑے خاندان آپ کے قدموں میں آ کر کے گر گئے. قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر غلبہ پایا، ان کو جلاوطن کر دیا، مدینہ المنورہ سے باہر خیبر تک نکال کر کے پھینک دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو آپ کی موجودگی میں خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانے کے اندر، تابعین تابعین کے زمانے کے اندر اتنی بلندی ملی کہ آج آپ دیکھ رہے چہار دانگے عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کی نبوت اور آپ کے قرآن کا ڈنکا بج رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو وہ عطا کیا جائے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. چنانچہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کو صلی اللہ، کیونکہ تربیت کا مقام ہے، اب یہاں سے تربیت ہو رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے واسطے سے امت کی تربیت ہو رہی ہے. اصلاً تو امت کی تربیت مقصود ہے. اب دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے گویا آپ اپنے پچھلے حالات پر غور کریں، بچپن سے شروعات کر رہے ہیں. اسی لیے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات ہو، غمگینی کے حالات ہو، انسان پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہو، تو فرماتے ہیں سورہ والضحیٰ کا پڑھنا اور اس کا مطالعہ اور اس کی اسٹڈی اس کے اس پریشانی کے لیے تریاق کا کام کرتی ہے، بہت مؤثر ہے. انسان پر جب حالات آوے تو اس سورت کو پڑھا کریں اور اس میں غور کریں اس مضمون کے اوپر کہ دیکھو حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی ایک طرح کے حالات رہتے نہیں ہیں. آج اگر مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف ہے تو وہ راحت کے دین کو ہم یاد کریں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے اوپر جو انعامات تھے ان انعامات کو یہاں پر یاد کر رہے ہیں، یعنی نبی کے سامنے اس کو جتلایا جا رہا ہے. کیا کہتے سنیے، ذرا دھیان سے سنیے. الم یجدک یتیما فآوی، اے نبی کیا آپ کو نہیں پایا یتیم پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ بڑی عجیب بات ہے. ان حالات میں نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے. کون سے حالات میں؟ جب نبی پر طعنے ہیں، نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس موقع پر نبی کو پیچھے لے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک زبردست انعام یاد دلا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اور دماغ ان حالات سے پھیر رہا ہے. الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ کو یتیم پا کر کے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ آپ کو جس مرحلے سے گزارا ہے ذرا ادھر آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے. ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماں آمینہ کے پیٹ میں تھے اور آپ کے والد گرامی عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ عبداللہ کی عمر ابھی 23-24 سال کی تھی. نبی کے والد کی کوئی بڑی عمر نہیں تھی. 23 سال کی عمر میں یا 24 سال کی عمر میں، جیسا کہ تاریخی روایات بتا رہی ہے کہ 23-24 سال کے جوان تھے عبداللہ، اور ماں کے پیٹ میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور باپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہی ہو رہے ہیں یتیمی کے دور کے اندر. کچھ تو یتیم ہوتے ہیں، کچھ یتیم وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو کم سے کم ایک مرتبہ تو دیکھا ہو، لیکن یہ درے یتیم ہے، یہ یتیموں میں انوکھا یتیم، بڑا عجیب مرحلہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یتیمی کا دور ذرا غور تو کریں اس کے اوپر کہ دنیا میں آ رہے ہیں اور باپ پہلے سے رخصت ہے. آپ نے اپنے والد گرامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی تربیت میں ہے، اور ابھی ماں نبی نے ابھی 6 سال کی مدت گزاری ہے، اور ماں آمینہ بھی دنیا سے نبی کا ساتھ چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے. الم یجدک یتیما، کیا آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تربیت دیکھو، ایک یتیم کی تربیت اور ایک کفالت کس طرح سے ہو رہی ہے اور کس انداز سے ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے
دادا عبد المطلب کے قلب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ محبت ڈال دی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. حضرت موسیٰ سے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے اپنی محبت کا پرتو، میں نے اپنی محبت کا سایہ تیرے اوپر ڈال رکھا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو کسی بھی جوان کسی کے گھر بھی اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے تھے، اس لیے کہ فرعون کو اپنی حکومت کا خطرہ اور خدشہ بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری امت میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے لیے خطرہ بننے والا ہے. آرڈر تھا، لا اینڈ آرڈر تھا کہ جہاں بھی کوئی بچہ نظر آوے، یعنی لڑکے کی شکل میں کوئی نظر آوے، فوراً اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. خدا کی تربیت کا نظام دیکھیں. وہ تو علیک محبت منی، موسیٰ میں نے اپنی محبت کا سایہ تیرے اوپر ڈال دیا ہے، جس کی نظر تیرے اوپر پڑے گی وہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. چنانچہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کیسے ہوئی. وہی فرعون جس نے قتل کا آرڈر دیا تھا، فرعون کی بیوی اور فرعون دیکھ کر کے موسیٰ پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور موسیٰ کی تربیت کہاں ہو رہی ہے علیہ السلام کی؟ فرعون کے گھر کے اندر ہو رہی ہے. اور پھر اسی فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کام پر لگا دیا ہے کہ نہیں؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دادا عبد المطلب کے دل میں ڈال دی، اور دادا عبد المطلب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں سال میں ہیں اور تربیت کر رہے ہیں. ایک بڑا سہارا تھا دادا کی شکل میں، لیکن خدا کو پھر کیا منظور تھا وہی جانتا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں کہ نبی کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچپن سے ہی ایسے حالات سے گزار دیا جائے تاکہ نبوت ملنے کے بعد کتنے ہی خطرناک حالات کیوں پیدا نہ ہو جائے. مشن نبوت کے اندر ذرہ برابر بھی وہ جو ہے ناکامی، اور کہیں تو مشن نبوت کے سلسلے میں ان کو کسی بھی قسم کا کوئی احساس باقی نہ رہے اپنی ناکامی کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. ابھی تو نبی کی تربیت 2 سال کی تھی دادا نے، نبی 8ویں سال میں تھے، یعنی ماں کے بعد 2 سال کے بعد دادا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کس کی تربیت میں آتے ہیں؟ بولو. چچا ابو طالب. مجھے معلوم تھا یہی نام آئے گا، لیکن میں آپ کو ایک نئی بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ چچا ابو طالب سے پہلے، دادا عبد المطلب کے بعد، چچا ابو طالب سے پہلے اور دادا عبد المطلب کے بعد عبد المطلب کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام زبیر ابن عبد المطلب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ابو طالب سے بھی پہلے زبیر ابن عبد المطلب نے کی تھی، دادا کے بعد زبیر ابن عبد. لیکن سوچی سمجھی اسکیم اور منصوبے کے ماتحت شیعوں نے چچا ابو طالب کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے ایک اور چچا زبیر ابن عبد المطلب جو تھے ان کا نام ہی درمیان سے نکال دیا، ورنہ دادا عبد المطلب کے بعد زبیر ابن عبد المطلب نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وقت تک کے لیے تربیت کی. یہ سہارا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیا تھا. اب آ رہا ہے نمبر کن کا؟ زبیر ابن عبد المطلب کے بعد چچا ابو طالب کا، خواجہ ابو طالب کا. ایک لمبی مدت تک ان کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی تھی، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، ابھی ایک یتیم باپ کے بیٹے ہیں، لیکن دادا عبد المطلب کی وصیت تھی کہ اس کو اپنی یتیمی کا احساس نہ ہونے پاوے، اپنا باپ نہیں ہے اس بات کا ایک مرتبہ بھی احساس نہ ہونے پاوے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وصیت کے مطابق خواجہ ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین انداز سے تربیت فرمائی. حال یہ تھا نبی سے محبت کا کہ چچا ابو طالب سفر میں بھی جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا نہیں چھوڑ دیتے. چنانچہ سب سے پہلا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے ساتھ جو کیا تھا وہ 13 سال کی عمر میں کیا تھا، ورنہ ایک سفر تو آپ علیہ السلام نے
اس سے پہلے کیا، لیکن چچا ابو طالب کے ساتھ 13 سال کی عمر میں سفر کیا. پھر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. چچا ابو طالب کی خدمت میں اور تربیت میں رہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت کے یہ سب ظاہری اسباب پیدا فرما دیے. اس بات کو یاد دلایا اور کہا الم یجدک یتیما فآوی، ٹھکانہ دیا پہلی مرتبہ میں ماں کی گود میں، دوسرا ٹھکانہ دادا عبد المطلب کی گود، تیسرا ٹھکانہ زبیر ابن عبد المطلب، چوتھا ٹھکانہ ابو طالب کی گود میں. فآوا، اتنے سارے انعامات آپ کے اوپر ہیں. جب اس وقت اتنا سارا انتظام ہوا تھا آپ کی تربیت کا، تو کیا اب آپ کا پروردگار آپ کو چھوڑ دے گا؟ اب آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے گا؟ اس وقت جب قلوب کے اندر محبت ڈال دی، میں کہوں اگر تو غلط نہیں ہوں بلکہ 100% صحیح ہوں کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی اس انداز سے کیا تھا. نبی کی شخصیت ہی ایسی بنائی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ جو دیکھتا تھا نبی سے محبت کرنے لگتا تھا. درختوں نے نبی سے محبت کی تو نبی کے سامنے جھک گئے. کنکروں نے نبی سے محبت کی تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا. جانوروں کو نبی سے عشق ہوا تو اپنی شکایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کرنے لگے. نبی کو جس نے دیکھا نبی کا گرویدہ ہوا. اگرچہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا تو وہ ایمان نہیں لایا، لیکن نبی کے تئیں محبت ضرور تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی شخصیت ہی ایسی بنائی تھی. اس لیے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان پر جب حالات آوے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے آج مجھے مصیبتیں دی ہے، تو اس سے پہلے میرے اوپر کون کون سے انعامات کر رکھے ہیں. ان انعامات کو سوچنا چاہیے. پیٹ میں درد ہوتا ہے تو انسان ہائی واویلا شروع کر دیتا ہے. بھائی 50 سال کے بعد نعوذ باللہ من ذالک آج پیٹ میں درد ہوا، 50 سال تک ایک مرتبہ بھی درد نہیں ہوا، کیا یہ راحت کے لمحات تجھے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے، یہ صورت شریف ہم کو سکھلا رہی ہے. آج دوپہر میں بھوک لگی ہے، رمضان سے پہلے صبح ناشتہ، دوپہر میں ناشتہ، میں کہتا ہوں اشراق کا ناشتہ، چاشت کا ناشتہ ہے کہ نہیں، ظہر کا کھانا، عصر کا ناشتہ، مغرب کا کھانا، اور پھر اب تو بروچ اور سورت اور پتہ نہیں کیا کریز ہے دور دور جگہوں تک کھانا. اتنی ساری نعمتیں. اب صبح سے بھوکا رکھا شام تک تو شکوے گلے. نبی کی جو تربیت ہوئی ہے حقیقت میں نبی کے واسطے سے امت کی تربیت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. امت ہے کہ سمجھنے والی چاہیے، ہے کہ نہیں. کہیں کوئی غم لاحق ہو سکتا ہے انسان کو، چاہے کتنا ہی بڑا ڈپریش ہو جائے انسان اور ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جائے، اس ڈپریشن میں مبتلا آدمی کو سوچنا چاہیے. اگر نعوذ باللہ کسی کے پیسے چوری ہو جائے تو انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ نہیں، کہ میری تو سالہ میری زندگی کی پونجی ختم ہو گئی. ارے بھائی کیا ختم ہو گیا؟ جب پیدا ہوا تھا تب تھا بھی کیا تیرے پاس؟ انسان ان حالات کے اوپر غور کرے. اسی لیے بیٹھے ہیں بھائی ہم یہاں. قرآن اسی لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمارے لیے کیا تربیت ہے، ہماری غمی خوشی میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے. الم یجدک یتیما فآوی. پھر فرمایا دوسرا انعام یاد دلایا جا رہا ہے، احسان گویا جتلایا جا. ووجدک ضالا فہدی. میں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ کے سامنے واضح کر دوں. یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیدا ہوئے اور جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا، پیدا ہونے سے لے کر کے جوانی تک، نبوت ملنے تک بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی نہ کوئی شرک کیا، نہ کبھی کوئی بت پرستی کی، نہ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے دین کے اوپر رہے. قوم کا دین تو معلوم ہے نا، کفر شرک. قوم تو ننگے ہو کر کے کعبہ کا طواف کرتی تھی. یہاں تو کعبۃ اللہ کی دیوار کو اونچا کرنے کے لیے، جو اینٹیں رکھنے کے لیے، اینٹیں سر پر رکھنے کے لیے نبی کی تہبند کو اونچا کیا گیا تھا بچپن کے اندر، تو نبی بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے تھے.
کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کا دین نہیں اپنایا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ قوم تو ننگا طواف کرتی تھی، قوم تو 313 بتوں کے سامنے 70 بتوں کے سامنے جھکنے والی تھی. قوم کا حال تو یہ تھا کہ ہر کنکر ان کا شنکر، ہر پتھر ان کی دیوی تھی. لیکن کبھی نبی نے یہ جبین کبھی بھی کسی کیا کہتے ہیں بت کے سامنے تو کیا، کسی پتھر کے سامنے تو کیا، کسی درخت کے سامنے تو کیا، خدائے وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیا تھا. یہ بات دھیان میں رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، ہر لمحہ اور ہر وقت کبھی اس پہاڑ پر تو کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس وادی میں تو کبھی اس وادی میں، ہاں کبھی اس گلی میں تو کبھی اس گلی میں، صرف اور صرف وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کی ذات اور اس کے دین اس کے کامل مکمل اور واضح دین کی تلاش کے لیے کبھی وہ پہاڑ کبھی یہ پہاڑ. بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سرگرداں رہتے تھے، اسی طرح سرگرداں رہتے تھے. کیوں؟ توحید تو تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، لیکن دین و شریعت کا واضح مفصل اور مکمل دستور عمل ظاہر میں نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس کے لیے کبھی آپ نے دیکھا نا غار ثور پر گئے، کبھی تو غار حرا پر جا رہے ہیں، کبھی تو جبل ابو قبیس کے اوپر، کبھی تو صفا کے اوپر، کبھی تو آپ مروا کے اوپر جبل مروا کے اوپر نظر آ رہے ہیں، کبھی تو وادی مکہ کے اندر نظر آ رہے ہیں، کبھی تو آپ اوپر چل رہے ہیں، کبھی تو آپ نیچے اتر رہے ہیں. توحید تو تھی پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہی تو توحید تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آدم کی پیشانی سے چلتے 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 حضرت دادا عبد المطلب اور دادا عبد المطلب سے لے کر کے عبداللہ اور عبداللہ سے لے کر کے آمینہ کے پیٹ اور آمینہ کے پیٹ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات اقدس میں نور توحید چمکتا ہوا، نور نبوت چمکتا ہوا. اسی وقت سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا نبی کی ذات کے اوپر پہلے سے لے کر کے. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیدائش کی صرف بھی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا اور اس کائنات کا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اس وقت سے لے کر کے نبی کی پیدائش تک اور نبی کی پیدائش سے لے کر کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک نبی کی ذات کے اندر توحید ہی توحید تھا، توحید ہی کا نور تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارنے کا دستور العمل جس کو کہا جاتا ہے، ٹائم ٹیبل آف لائف جس کو کہا جاتا ہے، کوئی واضح مکمل مفصل تفصیلی ڈیٹیل بائی ڈیٹیل نہیں تھا. اس کی تلاش کے اندر آپ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہے تھے. اس منظر کو قرآن نے اس مقام کے اوپر بیان فرمایا. اے نبی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو تلاش حقیقت کے اندر سرگرداں پایا تھا، فَهَدَىٰ، اور پھر آپ کو ہدایت دے دی. کیا آپ کو یہ انعام آپ کے اوپر ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کو مکمل دین و شریعت دی، واضح دین اور شریعت دے دیا ہے کہ نہیں؟ فَهَدَىٰ، آپ کو ہدایت دی. ہدایت کا مطلب کیا؟ واضح شریعت، مکمل شریعت، مفصل شریعت اور کامل اور اکمل اور پرفیکٹ ٹائم ٹیبل آف لائف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. دوسرا انعام. تیسرا انعام وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. وقت ہو گیا انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے. ایک
کریم پروردگار ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ رمضان کی مبارک گھڑیاں تو نے عطا فرمائی، اسی لیے عطا فرمائی کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں۔ اے کریم پروردگار، آج اگر ہم اپنی بخشش نہیں کروا سکے تو پھر وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ جس میں ہماری بخشش ہو؟ اے کریم پروردگار، آج کی اس گھڑی میں ہماری بخشش کر دیجئے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم تیری توحید کے گن گاتے ہیں اے اللہ، اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اے کریم پروردگار، اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ ہمیں جنت عطا فرما دے اور ہمیں جہنم سے دور کر دیجئے۔ رمضان کی مبارک گھڑیوں کی پروردگار، ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، رمضان المبارک کو قرآن سے مناسبت ہے اور قرآن مقدس کو رمضان سے مناسبت ہے، تو ہمیں قرآن اور رمضان سے مناسبت پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ، ان دونوں چیزوں کو آپس میں مناسبت ہے تو ہمیں بھی ان دونوں سے مناسبت پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ، قرآن پڑھنے والے بنا دیجئے، قرآن پڑھانے والے بنا دیجئے، قرآن سمجھنے والے بنا دیجئے، قرآن سمجھانے والے بنا دیجئے، قرآن کے حقائق اور علوم و معارف سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے، اور قرآن نے بیان کردہ اعمال پر اے اللہ ہم سب کو جمع دیجئے، اور قرآن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ، روزگار میں برکت نصیب فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے، نیک اور صالح بیوی عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، بچیوں کو نیک اور صالح شوہر نصیب فرما، امت کے حال پر رحم فرما، تیرے انعامات کا استحضار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان انعامات پر شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، امت کے محسنوں کے احسان کو قبول فرما کر دنیا آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عنایت فرما۔ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔